لیکن حضور کی آل سے محبت نہیں، فرمایا اس کا نہ روزہ قبول نہ نماز قبول۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے سینے میں حضور کی آل بیت کی محبت نہیں، حضور کے خاندان کی محبت نہیں۔ نعمان بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ والی۔ حضور کے اہل بیت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حضور کی آل پاک کا ذکر مبارک کرتے ہیں، اور یہ مقدر والوں کو، شان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ حضور کا ذکر، حضور کے آل بیت کا ذکر مبارک کرتے بھی ہیں، حضور کے آل بیت کا ذکر مبارک سنتے بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام عالی مقام اور حضور کی آل بیت کا ذکر اللہ نے کسی مہینے کا محتاج نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی محرم کے مہینے میں ہی صرف آل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی مہینوں میں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ ہر روز ہی حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی آل پاک کا، حضور کے اصحاب کرام کا، اور حضور کی آل پاک کا ذکر جو ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ جب تک ہماری محفل کے اندر بھی دیکھیں آپ، خلوت اور جلوت کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب تک حضور کی آل پاک کا ذکر نہ ہو تو ہماری محفل جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضور کی آل پاک کا ذکر ہماری روحوں کی غذا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک وہ آل پاک ہے، کائنات میں حضور کی آل پاک سے بڑھ کے کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، حضور کی آل پاک، میرے آقا کریم علیہ السلام کی آل پاک۔ میرے نبی کے نواسوں جیسا نواسا کسی کا نہیں، میرے نبی کے مولا شیر خدا جیسے، مولا مرتضیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، حضور کی شہزادیوں کی طرح کوئی بھی نہیں، حضور کے نواسوں کی طرح کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود ہمیں اپنی آل سے محبت کرنے کا درس دیا ہے، اور خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی آل کی محبت ہے، اور بد نصیب انسان ہے کہ جو حضور کی آل سے دشمنی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص بیت اللہ کے گوشے میں بیٹھا ہے اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، نماز کی حالت میں ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کی آل کی محبت نہیں، فرمایا اس کی نہ تو نماز قبول ہے، نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے۔ وجہ ہے بیت اللہ میں، مقام ابراہیم کے درمیان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن حضور کی آل سے محبت نہیں، فرمایا اس کا نہ روزہ قبول نہ نماز قبول۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے سینے میں حضور کی آل بیت کی محبت نہیں، حضور کے خاندان کی محبت نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک نہیں ہے، حدیث کی کتب اس بات کی گواہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ان سے محبت کی، یعنی کہ حسنین کریمین سے، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی کہ ان سے پیار رسول اللہ سے پیار ہے، ان سے بغض رسول اللہ سے معاذ اللہ وہ بغض رکھ رہا ہے۔ تو ان کی محبت کا درس اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کا مقام بیان نہ بھی کرے نا تو یہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی مولا علی شیر خدا کی عظمت کو بیان نہیں کرتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کی شان کو بیان نہیں کر رہا تو مولا کائنات کی شان نہیں بڑھے گی۔ بھائی ان کی عظمت کو اللہ نے بڑھا کر رکھا ہے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے مقام کو اللہ نے بڑھا کر رکھا ہے، حضور کے علیہ السلام کے نواسوں کے مقام کو اللہ نے بڑھا کر رکھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ پاک گھرانہ ہے، اس کا ذکر مبارک قرآن کے اندر ہے۔ قرآن نے حضور کی آل کی تعریف بیان کی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنی آل پاک کی عظمت کو، مقام کو بیان کیا ہے۔ اور آقا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک چادر مبارک کے نیچے حضور تشریف لائے، چادر مبارک آپ نے اوڑی، پھر آپ نے حسن پاک کو بٹھایا، حسین پاک کو بٹھایا، سیدہ کائنات کو بلایا، وہ بھی اس چادر کے نیچے آئیں،
मौला अली शेर खुदा भी तशरीफ लाए, उनको भी बिठाया और वो चादर अपने ऊपर ओढ़ कर अल्लाह ताला से फरमाया, मालिक ये मेरी अहले बैत है। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना पंजतन पाक, ये जो चादर के नीचे आ गए हैं, इन जैसा कायनात में कोई नहीं है। इनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है, इनसे प्यार रसूलुल्लाह से प्यार है। अगर इनसे आप मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के नबी आपसे राजी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हज के मौके पर हुजूर का खुतबा है, फरमाया एक है अल्लाह का कुरान, एक है मेरी आले बैत। दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह के कुरान को भी पकड़ लो, हुजूर की आले बैत को भी पकड़ लो। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेंगी, कब्र में भी कामयाब करेंगी, हश्र में कामयाब करेंगी। हुजूर की आले पाक और हुजूर सल्लल्लाहु का कुरान, ये दोनों चीजें हैं। हाँ, अगर कुरान से मोहब्बत है, हुजूर की आल के बारे में अगर आपके दिल में कोई मैल है तो फरमाया कि ये उस शख्स के लिए नहीं। हाँ, अगर हुजूर की आले बैत की मोहब्बत है और कुरान आपके दिल में नहीं है, फरमाया ये उसके लिए भी नहीं है। फरमाया दोनों चीजें मजबूती से पकड़ो, कुरान भी और हुजूर की आले बैत भी, निजात है इसके अंदर। मैं मेरी आल की मिसाल तो कश्ती नूह की तरह है, और जो इसमें सवार हो गया वो कामयाब हो गया, जो रब से रह गया वो गुमराह हो गया, वो नाकाम हो गया। तो आले बैत की मोहब्बत हमारी पहचान है, आले बैत की मोहब्बत के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। और ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का घराना है, हम क्यों ना मोहब्बत करें हुजूर के घराने से, हुजूर की आले पाक से, कि इन जैसा कायनात में कोई नहीं। ये तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब जनाब माल गनीमत तकसीम हो रहा है, उसी लाइन में आपका अपना शहजादा आया तो उसको 500 दिरहम, और जनाब मौला कायनात शेर खुदा के शहजादे आए 1000 दिरहम दे रहे हैं। बेटे ने सवाल किया अमीरुल मोमिनीन, उनके लिए 1000, और हत्ता कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन का बेटे हूं, मेरे लिए 500, वजह क्या है? फरमाया कि ए मेरे बेटे, तेरी माँ उनकी माँ की तरह नहीं है, अगर चाहते हैं तुझे भी 1000 मिले, पहले उनकी माँ की तरह मान लाओ। तेरी माँ उनकी माँ की तरह नहीं है, तेरा बाप उनके बाप की तरह नहीं है, तेरा नाना उनके नाना की तरह नहीं है, तेरा खानदान उनके खानदान की तरह नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम आले बैत की अजमत को बयान करते, आले बैत की शान को बयान करते, और जितनी मोहब्बत सहाबा कराम हुजूर के आले बैत से करते, मौला अली तो खुद बयान करते हैं, हदीसे पाक है। मौला अली शेर खुदा ने तो मस्जिद में खड़े होकर फारूक आज़म मिंबर पे थे, खड़े होकर कहा था, ए उमर, तेरे इस मनसब से मैं भी राजी और मेरा खुदा भी राजी है। और वो हस्तियां सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला खलीफातुल मुस्लिमीन होकर हसन पाक के पीछे भाग रहे हैं, और जनाब हसन पाक ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आप कहते तो मैं आपके यहाँ तशरीफ लेकर आ जाता। फरमाया नहीं प्यारे बेटे, हमने जब कभी भी अपने नबी की याद आती है ना, तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हें चूमते हैं, हमें अपने प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जलवा जो है वो तेरे अंदर नजर आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक, हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, इनसे मवद्दत करें, इनका अदब करें, इसी के अंदर कामयाबी है। और अगर आपके दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत नहीं, सब कुछ है, हुजूर के आले पाक नहीं, तो यकीन जानिए कोई फायदा नहीं। अदब यही है कि हुजूर की आल से मोहब्बत की जाए, हुजूर के प्यारों से मोहब्बत की जाए।